السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسیب احمد۔ ناظرین، آج کل بلدیاتی الیکشن کی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ ایسے میں میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، سابق چیئرمین UC-15 جناب ملک اخلاق عوان صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بلدیاتی الیکشن عروج پر ہیں، کیا آپ کی بھی تیاریاں جاری ہیں؟ جی السلام علیکم جی، میں سب سے پہلے آپ کی خبرنامہ ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہر 2015 کے بلدیاتی الیکشن سے لے کر جنرل الیکشن راجہ خرم نواز صاحب کے الیکشن تک، اور پھر آج ہمارا دوبارہ بلدیاتی الیکشن ہے یا کوئی بھی فنکشن ہو تو خبرنامہ کی ٹیم ہمارے لیے ہمارے ساتھ ہر جگہ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے، اور ہمارے ویوز، ہمارے خیالات لوگوں تک، پبلک تک، عوام تک پہنچانے میں آپ لوگ رول ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور راجہ ساجد صاحب کا اور اپنی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسرا، جو بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے آپ نے جو بات کی ہے، دیکھیں جی، میں الحمدللہ 2015 کا بلدیاتی الیکشن اپنی اس متعلقہ جو ہماری سابقہ یونین کونسل لوئی بیر تھی اس سے لڑا تھا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے۔ تو چونکہ اس ٹائم ہماری یونین کونسل بہت بڑی تھی، جس میں ہمارا دیہی علاقہ، ہمارا گاؤں لوئی بیر، ہمارا گاؤں فراش رجگان اور اس کے ساتھ ملحقہ کچھ ڈوکیں تھیں، ڈوک کمبی، ڈوک کشمیریاں، ڈوک نظام الدین، اس طرح کی یہ ہماری ایک وارڈ تھی، وارڈ نمبر 6 لوئی بیر گاؤں اور اس کے ساتھ متعلقہ، اور اس کے ساتھ ملحقہ سواں گارڈن جناح گارڈن اور کچھ ایریا نیول کا بھی تھا۔ پھر اس کے بعد ہماری 5 وارڈیں جو تھی وہ کرنگ ٹاؤن، پاکستان ٹاؤن وارڈ نمبر 1 تھی، پھر وارڈ نمبر 2 ہماری PWD تھی، جس میں ہمارا پولیس فاؤنڈیشن وارڈ نمبر 2 تھی، وارڈ نمبر 3 جو تھی وہ PWD تھی، وارڈ نمبر 4 بھی PWD تھی، اس کے جو بلاک تھے D اور C، اور وارڈ نمبر 5 تھی ہماری سواں گارڈن۔ تو اس میں CBR، اغوش، جاوا گاؤں تک یہ ہمارا بہت بڑی یونین کونسل تھی، دیہی علاقہ ملا کر۔ اس کے علاوہ پھر ہمارا جو یہ ایریا تھا سوسائٹیز ایریا، بہت بڑی یونین کونسل تھی۔ میں اکثر اپنے انٹرویوز میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ پاک کی مدد تھی، کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک کی مدد کے بغیر انسان کے کوئی چیز، کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے ہماری مدد کی، اس کے بعد پھر ہماری جو میری اپنی ذاتی خاندان برادری، میرے گاؤں فراش راجگان سے، پھر میرے گاؤں لوئی بیر سے متعلقہ جن ڈوکوں کا میں نے نام لیا، ڈوک کمبی، ڈوک کشمیریاں، ڈوک نظام الدین، اور یہ پنوال بھی، اس ٹائم پنوال کا کچھ ایریا ہمارے ساتھ تھا، دیہی علاقے کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان لوگوں کی جو میرا الیکشن لڑنے کی رضامندی تھی، میں نے ان سب سے مشورہ کیا تھا، ان کی مدد۔ پھر میرے لیے سب سے امپورٹنٹ جو یہ جتنا میرا سوسائٹیز ایریے کے لوگ تھے، میرے بہنیں تھیں، میرے بھائی تھے، میرے دوست بزرگ، جن کی دی ہوئی ووٹ سے، پارٹی کی ووٹ سے ہم کامیاب ہوئے تھے۔ 2015 کا بلدیاتی الیکشن ہم جیتے تھے، ہمارا پینل سمجھے مکمل پینل جیتا تھا، ایک سیٹ نون لیگ والے جیت سکے تھے۔ تو ابھی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم یونین کونسلیں تھیں 50، تو اب یونین کونسلیں اسلام آباد کی ہو گئی ہیں 101۔ تو اس میں جو ہماری پرانی یونین کونسل تھی، جس طرح باقی جو بڑی یونین کونسلیں تھیں، اس میں بھی اضافہ ہوا ہے یونین کونسلوں کا، اور بالخصوص ہماری یونین کونسل چونکہ بہت بڑی یونین کونسل تھی آبادی کے لحاظ سے بھی، تو ہماری یونین کونسل کا سمجھیں کہ 4 پراپر یونین کونسلیں نہیں بن گئی ہیں، اور ہمارا کچھ ایریا جو ہے بیریا والا وہ بھی نکل گیا، اور ہمارا جناح گارڈن اور نیول کا بھی کچھ ایریا نکل گیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایک یونین کونسل سے 4 پراپر یونین کونسلیں بن گئی ہیں، اور کچھ ہمارا ایریا ماڈل ٹاؤن کی سائڈ پہ لگ گیا ہے، DHA والی سائڈ جو جاوے والا تھا، نیول اور جناح کا کچھ ایریا جو متعلقہ ان کی یونین کونسلیں سے حالہ کے ساتھ، اور مختلف جو اس کا ایریا تھا ادھر لگ گئی ہیں جناح اور نیول، اور بیریا جو ہے یہ لادہ ہو گیا ہے۔ اور اب جو ہماری یونین کونسلیں بنی ہیں، جس میں ہماری یونین کونسل نمبر 34، جس سے میں اب خود بھی الیکشن لڑنے کا پلان کر رہا ہوں، اللہ خیر کرے، اس میں گاؤں لوئی بیر، فراش رجگان، متعلقہ جو ڈوکے ہیں، اور نیول جناح کا تھوڑا سا ایریا جس میں ڈوکوں میں ڈوک کمبی، ڈوک کشمیریاں، ڈوک نظام الدین، فراش راجگان، لوئی بیر گاؤں، یہ ہمارا دیہی علاقہ ہوگا، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا جناح گارڈن کا ایریا ہے، اور اس کے ساتھ کرنگ ٹاؤن اور پاکستان ٹاؤن جو ہماری وارڈ نمبر پچھلے الیکشن میں 1 تھی، وہ ہماری ایک یونین کونسل بنی ہے، جہاں سے میں خود الیکشن لڑنے کا پلان کر رہا ہوں۔ پھر ہماری ایک یونین کونسل PWD بنی ہے، جہاں سے چودھری آصف ارشاد صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں ہمارے PTI کے پلیٹ فارم سے۔ پھر ہماری ایک یونین کونسل بنی ہے میڈیا ٹاؤن، پولیس فاؤنڈیشن، CBR، ڈاکٹر ٹاؤن،
فیڈریشن سوسائٹی، آغوش سوسائٹی، اور ہماری ایک دئی آبادی بھی اس میں شامل ہے، ڈوک کالا خان بیریا ٹون کے ساتھ ہمارا وہ ایک گھر ہے، ہمارا ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، وہاں سے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ملک عدنان ظہور صاحب چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، اور میرے چھوٹے بھائی ملک عابد صاحب وائس چیئرمین کے وہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں۔ پھر ہماری یونین کونسل جو سواں گارڈن سے بنی ہے، وہ سواں گارڈن اور اس کے ساتھ ریور گارڈن کا ایریا ہے، وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں جی ہمارے چھوٹے بھائی جو چودھری محمد علی صاحب میرے ساتھ پہلے وائس چیئرمین تھے، ان کے چھوٹے بھائی ہیں چودھری عمر صاحب، وہ اور ہمارے بھائی ہیں افتخار علی خان صاحب، وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو ان میں سے ابھی دیکھیں فائنل کون سا ہوتا ہے۔ وہاں پر چودھری عمر صاحب لڑ رہے ہیں چودھری محمد علی صاحب کی جگہ۔ تو یہ ہماری پرانی یونین کونسلیں ہیں، اور میں نے آپ کو ساری تفصیل بتا دی۔ اور ہمارے کینڈیڈیٹ، یہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں جی، یہ راجہ خرم نواز صاحب کی سابقہ ٹیم ہے، NA52 میں پی ٹی آئی کے جو اچھے ورکر ہیں۔ یہ ہماری یونین کونسل کو یہ ایج ہے کہ ہماری یونین کونسل میں پی ٹی آئی کے تمام ونگز کی نمائندگی بھی موجود ہے۔ پی ٹی آئی کی، میں تو اسے کہتا ہوں کہ جس طرح اگر پیپل پارٹی کے لیے لڑکانہ کہا جاتا ہے، تو میں کہوں گا کہ ہمارے ادھر NA52 میں یونین کونسل لوئی بیر جو پرانی تھی، یہ پی ٹی آئی کا گھڑ ہے، یہ پی ٹی آئی کا آپ لڑکانہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے برابر یہاں پر الحمدللہ چاہے بلدیاتی الیکشن ہو، چاہے جنرل الیکشن ہو، راجہ خرم نواز صاحب کا الیکشن تھا، ہمارا الیکشن تھا، پی ٹی آئی ہمیشہ جیتی ہے، اور انشاءاللہ ابھی بھی جو ہمارا راجہ خرم نواز صاحب کی رضامندی کے ساتھ یہ پینل بنے، انشاءاللہ پی ٹی آئی یہاں سے ون کرے گی۔ اچھا، دیکھا جائے تو عموماً بہت سے علاقوں میں ہم نے وزٹ بھی کیا، وہاں پہ پینل تشکیل دیے گئے ہیں، کیا آپ نے بھی کوئی پینل تشکیل دیا ہے؟ جی الحمدللہ، جو آج ہمارا یہ فائنل مشاورتی میٹنگ ہے، میں چونکہ سیاست میں ہمارا جو پہلے دن سے ایک سمجھے جس بات پہ ہم نے سٹینڈ لیا تھا کہ سیاست جو ہے یہ ایک عوامی سیٹ ہوتی ہے، چاہے آپ کسی بھی سیٹ پہ لڑیں، یہ کسی کی میراث یا کسی کی وراثت نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ مشاورت کے ساتھ چلیں۔ تو چونکہ کچھ پارٹی مصروفیات کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ جو ہمارا ملکی حالات بنے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کی جو لانگ مارچ والا معاملہ تھا، پھر جو ان پر حملہ کیا گیا، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں آپ کے اس انٹرویو کے حوالے سے۔ تو پھر ہماری ڈے بائی ڈے، چونکہ میں الحمدللہ پارٹی نے مجھے ہر دور میں ہر ادوار میں اچھے پارٹی عہدے ملے ہیں، میں سینئر نائب صدر اسلام آباد ریجن بھی رہا ہوں، ابھی میں NA52 کا جنرل سیکرٹری ہوں، اس حوالے سے مجھ پر ذمہ داریاں ہیں۔ میں ریجن کا ممبر، ریجن ایڈوائزری کمیٹی کا اور ریجن تنظیم کا بھی ممبر ہوں، اور میں NA52 کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں۔ تو اس حوالے سے پارٹی کی کافی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، چاہے وہ کوئی پروٹیسٹ ہو، کوئی پرامن احتجاج ہو، ہر جگہ پر مجھے اپنی پارٹی کی طرف سے نمائندگی کرنی پڑتی ہے، اور ہماری پوری ٹیم اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو مصروفیات بھی تھیں، اور پارٹی انسٹرکشن کے مطابق ہم اپنی ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں۔ ہم اپنے قائد عمران خان صاحب کے ساتھ، اپنے لیڈر راجہ خرم نواز صاحب کی ہدایت پہ ہم ہر فنکشن میں اور ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کچھ ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہمارا ادھر گزرا۔ تو ابھی مشاورتی عمل میں آپ کو بتاؤں کہ چونکہ میں پابند تھا، اس لیے میں نے اپنے گاؤں سے جو کچھ ہمارے بزرگ ہیں، میں نے ان سے مشاورت کی۔ پھر فراج سے ہمارے جو بھائی راجہ امجد صاحب ہیں، بہو نظر صاحب ہیں، چودھری حیدر صاحب ہیں، راجہ نازک صاحب ہیں، بھائی غلام صاحب ہیں، اور اس طرح باقی بھی فراش راجگان سے جتنے بھی ہمارے قابل احترام بھائی ہیں، ہم نے ان سے بھی مشورہ کیا۔ گاؤں سے ہمارے بزرگ ہیں ماموں ملک صغیر اوان صاحب، میں نے کل ان کے پاس گیا۔ ہمارے بڑے بھائی ہیں ملک نسیم اختر اوان صاحب، ان کے ساتھ مشورہ کیا۔ آج ہی ہمارے بڑے بھائی ہیں ملک عبداللہ وحید صاحب، ان سے مشورہ کیا۔ ماموں ملک قمر زمان صاحب کے ساتھ، اور اپنی جو باقی میرے بڑے بھائی ہیں ملک جوید صاحب، چیئرمین صفدر صاحب، میں نام لوں تو پورے خاندان کا نام لینے میں کافی مسئلہ ہو جائے گا، اگر کسی کا نام رہ گیا تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے کزنوں کے ساتھ مشاورت کے بعد پھر ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ جی میں بلدیاتی الیکشن خود بھی لڑوں گا، اور جو پینل ہم نے تشکیل دیا ہے الحمدللہ فی الحال ہمارا ایک بہت اچھا پینل بنا ہے۔ چونکہ سوسائٹیز ایریے میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ پارٹی ووٹ ہوتی ہے، اور ورکر کی بھی محنت اس میں کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھ جو بھی ہمارا پلان بنا ہے کہ اللہ خیر کرے، میں ایز اے چیئرمین آ رہا ہوں یونین کونسل لوئی 34 لوئی بیر پاکستان ٹون کرنگ ٹون سے۔ میرے ساتھ میرے وائس چیئرمین سابقہ کونسلر ہیں
پاکستان ٹاؤن اور کرنگ ٹاؤن سے چودھری سہیل صاحب، وہ جانی مانی شخصیت ہیں، یہاں سے وہ کونسلر بھی رہے ہیں اور وہ بہت پرانے یہاں کے رہنے والے بھی ہیں۔ وہ میرے ساتھ وائس چیئرمین آ رہے ہیں۔ گاؤں سے ہم نے کونسلر کی سیٹ کے لیے ملک جنید بصیرت صاحب کا نام فائنل کیا ہے۔ کسان کونسلر کے لیے ابھی ہم نے ابھی تھوڑی دیر کے بعد مشاورتی عمل ہمارا کمپلیٹ ہوگا، وہ فائنل کریں گے۔ اور اس کے بعد یہاں سے ہم نے وارڈ نمبر 1 سے ہمیں بہت اچھے ہمارے کینڈیڈیٹ، ہمارے بہت سینئر بزرگ شیخ اقبال صاحب، چونکہ وہ پی ٹی آئی کے سے بھی بہت زیادہ ان کی وابستگی ہے، خان صاحب سے بھی پیار ہے۔ جب یہاں پر کوئی لوگ پی ٹی آئی کا نام لینے والے لوگ نہیں تھے تو شیخ اقبال صاحب ہمارے یہاں پر ہر الیکشن میں بھی وہ پارٹی کی بھی یہاں نمائندگی کرتے ہیں۔ تو ان کے چھوٹے بھائی شیخ ظفر صاحب بہت اچھی شخصیت ہیں۔ بہت مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے ہمیں جب ہم نے انہیں ریکویسٹ کی کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے سینئر لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں، تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے میں الیکشن لڑوں گا۔ ان کے شیخ اقبال صاحب کے بھائی ہیں شیخ ظفر صاحب، وہ وارڈ نمبر 1 سے ہم نے جنرل کونسلر اپنے ساتھ لیے ہیں، ان کی مہربانی ہے، ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہمیں مل گئے ہیں۔ وارڈ نمبر 2 جو کرنگ ٹاؤن میں ہی ہے، وہاں سے ہمارا پی ٹی آئی کا سینئر ورکر، ہمارا بڑا بھائی سمجھیں اور پارٹی کا مین ایسڈ ہم کہہ سکتے ہیں، جو ہر دور میں پارٹی کے ساتھ کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، رانا فہد، وارڈ نمبر 2 سے ہم نے انہیں لیا ہے۔ اور وارڈ نمبر 3 چونکہ مشترکہ ہے کرنگ ٹاؤن اور پاکستان ٹاؤن کی، وہ بھی ہماری مشاورت چل رہی ہے کہ ہم کرنگ ٹاؤن سے کوئی اپنا مضبوط کینڈیڈیٹ لیں، کوئی اچھا ورکر لیں، یا پاکستان ٹاؤن سے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے انکل خورشید صاحب جو ہمارے اس پورے ایریے کے سینئر ہیں پی ٹی آئی میں، اور ہمارے بزرگ بھی ہیں راجہ خورشید صاحب کرنگ ٹاؤن، ہم نے ان سے بھی آج میٹنگ کی ہے، وہ نام بھی ابھی ہم فائنل کریں گے، وہ تھوڑی سی مشاورت اس پہ رہتی ہے۔ وارڈ نمبر 4 سے میرا چھوٹا بھائی ہے، میرے ساتھ لاسٹ ٹائم بھی الیکشن لڑا تھا، چودھری احسن جوید، وہ ہمارے کونسلر آ رہے ہیں۔ اور وارڈ نمبر 5 سے میرا بہت اچھا چھوٹا بھائی ہے، بھتیجا ہے، محسن بنگش، جو کسی سمجھیں کہ جانی مانی شخصیتوں میں سے وہ فیملی بھی آتی ہے، وہ یہاں کے پرانے رہنے والے لوگ ہیں۔ ان کے چاچو پچھلی دفعہ ہمارے ساتھ الیکشن لڑے تھے، ساجد بنگش صاحب، تو ان کی فیملی کی طرف سے اور اس ایریے کی نسبت سے ہم نے محسن بنگش کا نام فائنل کیا ہے وارڈ نمبر 5 سے ایز اے کونسلر۔ تو اسی طرح ہم نے لیڈیز کونسلر کی بھی سیٹیں رکھی ہیں۔ ایک کرنگ ٹاؤن سے ہم 3 وارڈیں ہیں، وہاں سے درس سمین ہماری بڑی بہن ہے، ان کو لیا گیا ہے۔ اور یہاں سے ہم پاکستان ٹاؤن سے ہماری ایک بہن ہے، ان کو ہم نے ابھی فائنل کیا ہے۔ تو یوتھ اور کسان کی سیٹ، یوتھ کی سیٹ، اور ایک یہ جو مشترکہ وارڈ کی سیٹ ہے، یہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ ہیں، صرف ہم نے فائنل کرنا ہے کہ ان میں سے ہم نے کس بھائی کو الیکشن لڑوانا ہے اور کس بھائی نے الیکشن لڑنا ہے۔ باقی الحمدللہ ہمارا پینل کمپلیٹ ہے۔ اسی طرح ہماری دیگر جتنی یونین کونسلیں ہیں، جو پرانی یونین کونسل لوئی کا حصہ تھے، پی ڈبلیو ڈی سے بھی فائنل ہو گیا ہے، پولیس فاؤنڈیشن سے بھی پینل فائنل ہو گیا ہے، اور سوان گارڈن سے بھی آج پینل فائنل ہوگا۔ یہ تمام فائنل پینل جو ہیں ایک بائمہ رضامندی مشاورت کے بعد فائنل ہوئے ہیں، راجہ خرم نواز صاحب کی ہدایت پر، اور ان کی دی ہوئی جو ڈائریکشن تھی کہ کوئی پارٹی ورکر ناراض نہ ہو، سب کو ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ کسی بھی پارٹی کا سب سے بڑا ایسڈ اس کے ورکر ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جی جو ہر مشکل ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ میں اسی بات پہ میں خوشی بھی فیل کرتا ہوں، فخر بھی کرتا ہوں کہ ہماری یونین کونسل لوئی بیر، یہ پی ٹی آئی کا سمجھے کہ یا اگر کوئی دیکھیں الیکشن سے یا وقت سے پہلے میں کبھی بھی کسی بات میں کوئی بڑی بات نہیں کرتا ہوں، تو ابھی تو میں ویسے بھی نہیں کروں گا کوئی ایسی بات کہ جس سے خدا نخواستہ کوئی ایسا امپریشن جائے کہ، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم یہ ساری وارڈیں بھی جیتیں گے، ہم ساری یوسیاں بھی جیتیں گے، اور کل جنرل الیکشن جب بھی ہوگا NA52 پی ٹی آئی کا تھا، پی ٹی آئی کا ہے اور پی ٹی آئی کا رہے گا۔ اور بالخصوص ہماری جتنی یہ متعلقہ یونین کونسلیں ہیں یہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کی ہیں، یہاں سے جیت کر وہ پی ڈبلیو ڈی ہو، وہ سوان گارڈن ہو، وہ میڈیا ٹاؤن والی یونین کونسل CBR والی، آغوش والی اور پولیس فاؤنڈیشن والی ہو، یا ہماری یہ متعلقہ یونین کونسل کرنگ ٹاؤن، پاکستان ٹاؤن، لوئی بیر والی ہو، انشاءاللہ ہم جیت کر راجہ خرم نواز صاحب کو جو انہوں نے ہم پر اعتماد کیا اور پارٹی نے اعتماد کیا ہے، ان کو ہم یہ گفٹ کریں گے انشاءاللہ، اپنے اللہ پاک کی مدد سے، اپنے ورکر کی مدد سے، اپنے ووٹر سپورٹر کی مدد سے، اپنے خاندان برادری کی مدد سے انشاءاللہ یہ ساری سیٹیں ہم جیتیں گے۔ اچھا اخلاق صاحب، موجودہ صورتحال پہ اگر بات کریں تو پی ٹی آئی کا جو لانگ مارچ تھا آج سے پھر اپنے رواں ہونے جا رہا ہے اپنی منزل مقصود کی طرف، اسلام آباد یا راولپنڈی، جب
یہاں پہ پہنچے گا لانگ مارچ، کیسے استقبال کریں گے آپ؟ اور دوسری بات بڑی آج کل ہمارے سامنے ہمارے ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں کہ جب لانگ مارچ اسلام آباد میں یا راول پنڈی کی حدود میں داخل ہوگا، گرفتاریاں ہوں گی، رکاوٹیں رکھی جائیں گی، تو کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب لانگ مارچ کی یہاں پہ نگرانی کرتے ہوئے پہنچ سکیں گے؟ کون کون گرفتار ہو سکتا ہے؟ لانگ مارچ کا آپ کیسے استقبال کریں گے؟ دیکھیں جی، جو پارٹی پالیسی ہے یا ہمیں پلان دیا گیا تھا، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے پارٹی نے کچھ عہدوں سے بھی نوازا ہے، تو چونکہ اسلام آباد کی لیول پہ جو بھی میٹنگ ہوتی ہے تو میں اس میں اپنے حلقے کی راجہ خرم نواز صاحب کی واسط سے میں نمائندگی کرتا ہوں۔ تو جو ہمارا پلان ہے، کچھ پلان ذرا خفیہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم ایز اے ورکر ہمارا یہی پلان تھا کہ جب خان صاحب روات تک پہنچیں گے، جہاں سے اسلام آباد کی حدود شروع ہوتی ہے، تو وہ ذمہ داری آلریڈی راجہ خرم نواز صاحب کو دی گئی تھی کہ انہوں نے اس کیمپ کو، اس ایریے کا ساری ڈیوٹی ان کی ہوگی، اور ہم ان کے ساتھ ایز اے ٹیم وہاں پر ڈیوٹی کریں گے اور خان صاحب کا بھرپور استقبال بھی کریں گے، اور خان صاحب کے ساتھ ہی پھر ہم اسلام آباد میں داخل بھی ہوں گے۔ وہ تو باقی جو موجودہ صورتحال ہے، دیکھیں جی، اس امپورٹڈ حکومت نے اپنے ظلم بربریت کی جو انتہا کرنی تھی انہوں نے کر دی ہے۔ ایک عام چھوٹے سے ورکر سے لے کر وہ شہباز گل کا ڈرائیور ہو، یا اس کی بیٹی بچہ ہو یا بچی ہو، اس کی وائف ہو، تو عمران خان پر فائرنگ تک انہوں نے ہر رباز مار لیا ہے۔ تو میں اکثر جگہوں پہ یہ کہتا ہوں کہ اس امپورٹڈ حکومت کو آپ لوگ میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہم سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں، ان کے جتنے بھی ان کے حواری جو ان کے ساتھ شامل ہیں، یہ امریکی مداخلت اور امریکی ماں پر یہ لوگ جو ہم پر مسلط کیے گئے ہیں، یہ اپنے ہر حربے کے باوجود خان صاحب کی محبت عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکے۔ دیکھیں، ہم بینگ اے مسلم، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمارے نصیب میں جو لکھا ہوا ہے ہوگا تو وہی، اور آپ کی جو آپ کا بلیو ہے، آپ کا یقین ہے، وہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ہماری دعائیں بھی ہیں کہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، یہ ملک ہے تو اس میں ہمارے ادارے بھی ہیں، یہ ملک ہے تو اس میں سیاسی پارٹیاں بھی ہیں، لیکن ہمارا یقین اس حد تک پختہ ہو چکا ہے۔ خان صاحب سے محبت، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، ایک سیاسی وابستگی ہوتی ہے جو ہر پارٹی کے ورکر کے اپنے لیڈرشپ کے ساتھ اور اپنے پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک وابستگی وہ ہوتی ہے جو روح سے اور انسان کے اندر سے ہو جاتی ہے، جسے میں کہتا ہوں عقیدت کی حد تک۔ اب لوگوں کا خان صاحب کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ عقیدت کی حد تک ہو گیا ہے۔ خان صاحب کے لیے لوگ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خان صاحب کو ڈرانے کے لیے، دمکانے کے لیے، یہ ان کے پاس آخری حربہ تھا جو انہوں نے خان صاحب پر فائرنگ کروائی۔ وہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے خان صاحب کو نئی زندگی دی ہے۔ ہم خان صاحب کے جی شانہ پہ شانہ کھڑے ہیں، اپنے لیڈر راجہ خرم نواز صاحب کی قیادت میں کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اور آگ صاحب، اس وقت جو ہمارے ذرائع کے مطابق اسلام آباد کے سینئر رہنما جیسے خرم نواز صاحب ہو گئے، علی نواز عوام صاحب ہو گئے، ایسے لوگوں کے ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ ان کی گرفتاریاں ہونی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ گرفتار ہو سکیں گے یا نہیں؟ دیکھیں جی، گرفتاریوں کے وہ جو وارنٹ نکلے ہیں ان میں ہم سب جو ہماری سینئر لیڈرشپ اور ہم جیسے جو چھوٹے ورکر ہیں جو ایکٹیو ہوتے ہیں، ہم سب کو یہ تھریڈ ہے، اور ہمیں یہ بھی مختلف ذرائع سے بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم نے 2-4 دن پہلے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بھی ہیں اور جو ایک سینئر قانون دان ہیں بابر اعوان صاحب، ان کے تھرو ہم نے ایک ریٹ پٹیشن کی تھی یہاں پر ہائی کورٹ میں، جس میں اپنی یو سی کی نمائندگی کر رہا تھا، اپنے حلقے کی نمائندگی کر رہا تھا۔ میرے ساتھ شراز کیانی صاحب، ملک عامر صاحب، قاضی تنویر صاحب اور راجہ فیصل صاحب، ہم سب کا چیئرمین ہے۔ تو ہم نے وہاں پر ایک ریٹ پٹیشن بھی کیا جس کی آج ڈیٹ تھی۔ تو اس میں ہماری یہی استدعا تھی کہ چونکہ ہم پارٹی ورکر بھی ہیں اور ہم یہاں کے بلدیاتی نمائندے بھی ہیں، تو یہ اسلام آباد کو تو دیکھیں نا، انہوں نے ایک وہ
بنا دیا ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اندر ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں بندہ سانس بھی نہیں لے سکتا، اور بالخصوص پی ٹی آئی کے ورکر. تو بلدیاتی الیکشن ہے، جنرل الیکشن ہے، کوئی سوسائٹی کا الیکشن ہے، کسی ٹریڈ یونین کا الیکشن ہے. الیکشن تو لڑے جاتے ہیں گیدرنگ کے ساتھ، ورکنگ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ ملنے ملانے میں. دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، یہاں پر تو 10 بندے نہیں ہم اکٹھے کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کے اگینسٹ ہم ہائی کورٹ گئے، دیکھیں آج کیا فیصلہ آتا ہے یا آگے کون سا ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے. باقی ہمیں ہراس کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کے ہر حربے لگا دیے. میں خود بھی 3-3 4-4 دن ہم اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے ہیں. کوئی فوتگی ہو جائے، کوئی شادی ہو جائے تو ہمیں بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. ہمیں تھریڈ ہے، پولیس ہمارے گھروں میں جاتی ہے، چھاپے پڑتے ہیں. کچھ لوگوں کے گھروں میں تو چار دیواری کا تقدس انہوں نے پامال کر دیا. ہمارے سینئر لیڈرشپ کے ساتھ، جس میں اعظم سواتی صاحب کا واقعہ آپ دیکھ لیں یا شہباز گل کا دیکھ لیں یا مختلف اور ہمارے لیڈر ہیں، ان کو پکڑ کر ان کے ساتھ زیادتیاں جس طرح یہ کر رہی ہے. لیکن ان سب حربوں سے ہمارے نہ لیڈران، جس میں راجہ خرم نواز صاحب، علی نواز اوان صاحب یا ہماری جو مرکزی اسلام آباد کی قیادت ہے، وہ نہ ڈرے ہیں، نہ ہم ورکر ڈریں گے. ہم ہر ان کے ظلم ستم کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ جنگ ہماری جنگ ہے. یہ حقیقی آزادی کی جنگ، ہمارے بچوں کے اور پاکستان کے مستقبل کے لیے جنگ ہے. خان صاحب کی قیادت میں آپ دیکھیں گے آج پھر جس طرح خان صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کس طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں، یہ کس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں. ان اونچے ہتھکنڈوں سے کیا خان صاحب ڈر جائیں گے؟ یا ہم خان صاحب کے، ہم تو ان لیڈران میں یا ان پارٹیوں میں تو ہم ہیں نہیں، نا ہمارے لیڈر ہیں کہ سر کا درد ہوا تو پیناڈول لینے کے لیے بھی لندن چلے گئے یا دبئی چلے گئے. یہ خان ہے، یہ اس کو سمجھ نہیں سکے. یہ جس چکر بھی انہوں نے خان کو اپریل میں اتارا تو یہ تو کیا ان کے ذہن میں یہ تھا، جیسے پہلے لوگ بھاگ گئے، کوئی لندن چلا گیا، کسی کے پلیٹ لیس نیچے ہو گئے، اوپر ہو گئے، اس کے تو پلیٹ لیس نہ اوپر ہوتے ہیں نہ نیچے ہوتے ہیں. یہ کھلاڑی ہے. یہ اس کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے نا میرے جیسے ایک کمزور بندے کو بھی دلیر کر دیا ہے. میرے جیسے بیمار بندے کو بھی آپ دیکھیں گے جب بھی کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے میں ساری رات روڈوں پہ کھڑا رہتا ہوں. وہ جذبہ ہے، یہ خان کا دیا ہوا لیسن ہے، یہ سبق ہے. یہ ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ حقیقی جنگ کے لیے ہمیں یہ پریشانیاں فیس کرنی پڑیں گے. تو ہم ہر حال میں جی اپنے قائد عمران خان صاحب کے ساتھ اور اپنے لیڈر راجہ خرم نواز صاحب کے ساتھ، جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا، ڈیسیجن ہوگا، جس طرح کا پروٹیسٹ پرامن ہوگا تو پرامن کریں گے، جس طرح کا بھی ہوگا ہم ان کے ساتھ ہیں. آخر پہ یہ بھی کہوں گا کہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے. نہ ہمارے لیڈروں کا آرمی کے ساتھ کوئی جنگ ہے، نہ ہماری ہے. ٹھیک ہے، ایک ادارہ جو ہے وہ ہم سب کا ادارہ ہے. کسی ایک فرد واحد کے ساتھ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو سکتی ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے کسی ادارے کے خلاف ہیں. نہ ہمارا لیڈر کسی ادارے کے خلاف ہے، نہ ہم خلاف ہیں، کیونکہ یہ ادارے بھی تو ہمارے ہی ہیں، ہم ان اداروں کے ہیں. یہ ادارے بھی تبھی چلیں گے یہ ملک جب ہوگا. ان اداروں میں ہماری اپنی فیملی سے فوج میں لوگ رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، آئندہ بھی لوگ آئیں گے. ہم فوج کو سب پسند بھی کرتے ہیں. تو ہمارا کسی ادارے کے ساتھ، نہ ہماری پارٹی کا، نہ ہمارا کوئی معاذ ہے، نہ جنگ ہے. کچھ لوگوں کی وجہ سے ہماری اگر خلیج ہے یا ہم سمجھتے ہیں یا ہمارے لیڈر قائد سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے ادارے کو بھی نقصان ہو رہا ہے یا ملک کو بھی نقصان ہو رہا ہے، تو پھر وہ بھی جو ان کی پالیسی ہوگی ہماری سینئر لیڈرشپ کی، ہم اس کو فالو کرتے ہیں. باقی ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ پولیس بھی ہماری ہے، یہ ایف سی بھی ہماری ہے، یہ رینجر بھی ہماری ہے، یہ ملک ہمارا ہے. بہت شکریہ اخلاق صاحب آپ کے ٹائم کا. تو جی ناظرین، لانگ مارچ آج پھر سے وزیر آباد سے اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے. عمران خان صاحب خود نگرانی کریں گے اسلام آباد یا راول پنڈی سے اس لانگ مارچ کی. کہاں ٹھہرتا ہے لانگ مارچ؟ گرفتاریوں کے چاند سے ایف سی بھی تیار ہے، اسلام آباد پولیس بھی تیار ہے، راستے میں کنٹینرز کے بھی ڈھیر لگائے گئے ہیں. آخر کیا عمران خان صاحب اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو سکیں گے یا نہیں؟ ہم لمحہ بلمحہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسیب احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.